نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قال الله تعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تقریر تو آپ لوگوں نے سن لی. مہمان خصوصی ہمارے بھائی جناب الطاف بھائی کی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اب سوچو، جو خانقاہ حشمتیہ سے نسبت رکھے اس کا یہ عالم ہے. بھائی الطاف بھائی بیان کر رہے تھے، آپ لوگ خاموش تھے، لیکن مجھے تھوڑا خاموشی پسند نہیں ہے. خانقاہ حشمتیہ سے نسبت رکھنے والے کا یہ عالم ہے، تو خانقاہ حشمتیہ والوں کا کیا ہوگا؟ تو اور ایک بات مطلب معلوم ہے، آپ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب میں ایک جذبہ ہے نا، ایک جذبہ ہے. اور یہ خانقاہ حشمتیہ کا کمال ہے کہ ہمارے دل میں وہ جذبہ ہے. اللہ خانقاہ حشمتیہ کا پکا سچا غلام ہمیں آپ کو بنا کے رکھے. تقریر ہو گئی 5 منٹ کے لیے. ایسے بھی جو آخری میں آتا ہے وہ بیچارہ رات بھی ختم ہونے ہوگا، اگر دماغ کرا وہ تو فجر کر دوں گا، لیکن ایسا نہیں کرنا ہے. الطاف بھائی کو صبح فجر میں پہنچنا ہے. ساری کمی جو ہے الطاف بھائی نے پوری فرما دی ہے. بیان تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بیان ایسا تھا جو ایمان کو زندہ کر رہا تھا. اور بڑے اچھے نعت خواہ لوگوں نے نعت پڑھی. اب 350-400 شوگر ہے. آج کامل نماز اچانک بڑھ گیا، لیکن پھر بھی حاضر دعا کیجیے کہ اللہ تندرستی دے. 2-4 شعر سن لیجئے، پھر انشاءاللہ 10-5 منٹ کے لیے حاضر ہوں. برداشت کر لیے. ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، تو آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا. جب دل کو میں نے ان کا دیوانہ بنا دیا، تو آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا، اور ذرے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا. یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ ذرے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا. جیسا جسے حضور نے چاہا بنا دیا، جیسا جسے حضور نے چاہا بنا دیا. اور حضرت وقاص کا واقعہ الطاف بھائی بیان کر رہے تھے کہ گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ، گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ، دریا نے پاؤں چوم کے رستہ بنا دیا، دریا نے پاؤں چوم کے رستہ بنا دیا. اور میں جب طالب علم کا زمانہ تھا، کلکتہ میں پڑھتا تھا، تو اس زمانے میں ایک شاعر تھے طارق انور. وہ ہمیشہ ایک شعر کہتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. تو اس کا جو انداز تھا وہ بڑا نرالا تھا کہ جو شہدائے نبی ہیں، جو شہدائے نبی ہیں خلد میں بے روکے جائیں گے. جو عاشق رسول ہے اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں نا. بروز قیامت میدان محشر میں میرے آقا جب اپنے پیشانی کو روئے زمین پر سجدے میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد وکل تسمع وصل تاتو واشفع تشفع. اے پیارے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، اے پیارے
مطلب یہ سجدہ بھی کیسا سجدہ ہوگا دیکھیے کہ ایک سجدے میں میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا، ایک سجدے میں اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، وَقُلْ تَسْمَعُوا وَسَلْ تُعْطَوْا وَاشْفَعُوا تُشَفَّعُوا، جو مانگو دیا جائے گا، آپ کہو سنا جائے گا، آپ جس کی چاہو اس کی شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میرے آقا فرمائیں گے رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میدان محشر میں ڈھونڈ لو، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے لے جا کر جنت کا دوحہ بنا دو۔ تو تو انشاءاللہ یہ رائے کا دانے کا برابر جو ایمان ہے خانقاہ حشمتیہ کا کمال ہے، اور انشاءاللہ جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روکے جائیں، کوئی روک سکتا ہے کیا؟ انداز دیکھنا سمجھ میں آئے گا۔ الطاف بھائی انداز تھوڑا ایسا ہی ہے، لیکن جو جیسا اس کے لیے انداز ویسے ہی ہوتا ہے کہ جو شہدائے نبی ہیں خلد میں بے روکے جائیں گے، اور گستاخ نبی تو قبر سے ہی ٹھوکے جائیں گے، گستاخ نبی تو قبر سے ہی ٹھوکے جائیں گے، اور ملیں ان کو خدا بھی مصطفیٰ بھی غوث و خواجہ بھی درود پاک کے پانی سے جو منہ دھوکے جائیں گے۔ تو پیارے یہ تو میدان محشر کا کمال ہے، یہ ایمان کی باتیں، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ ابھی حضرت حسان کا بھی واقعہ میں نے قرآن کی بڑی مدلل آیت پیش کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں رسول کلی کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون، خالی تفسیر سن لیں انشاءاللہ پھر بیان وقت ہو گیا ہے۔ تو اذا جاءک المنافقون 28واں سپارے کی منافقون کی صورت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ محبوب یہ جو ہے نا جو تمہارے پاس آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون، یہ جو آ رہے ہیں یہ منافقین، یہ کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ واللہ یعلم، واللہ یعلم، اللہ بہترین جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم، یعلم معنی علم کے جاننا، تو واللہ یعلم اللہ جانتا ہے انک لرسول ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ جانتا ہے تم اللہ کے رسول ہو۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے کس کے لیے؟ اپنے محبوب کی رسالت کے لیے۔ تو واللہ یعلم انک لرسولہ، اور واللہ یشہد ان المنافقین، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ جو منافقین یہ پکے جھوٹے ہیں۔ اچھا یہ کیوں بنے منافق؟ نماز پڑھتے تھے باہر جا کے برائی، یہاں پڑھتے تھے شان میں جا کے گستاخی، وہی حال آج کا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت حسان، ہے نا بھائی؟ ایک حسان رسول پاک کے زمانے میں رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے تھے، اور ایک حسان جسے اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں وہ اس وقت ہیں میدان محشر میں، یہ دونوں حسان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت حسان نعت پڑھ رہے تھے، میرے نبی خوش ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا سل من ربیع، مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولا نا بھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ گلزار صاحب رد وہابیہ نہیں کرتے، دادا لڑ لڑ کے تو دوسری مسجد کنجور ایمان بنا ڈالی، اس سے بڑی رد وہابیہ کیا چاہتے ہو؟ یہ ہمارے جانے عالم صاحب، میں اپنے بارے میں کبھی میں نے کچھ نہیں کہا، ہمارے نائب امام ہے، یہ گواہ ہے اس بات پر کہ میں نے اکیلا اہل خبیث کو میں نے مار مار کے بھگایا وہاں سے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہو، ارے وہابی لڑ کے مسجد بنائی دو، دادا اور کیا کر سکتا ہوں؟ انشاءاللہ بس یہ کرو کہ اللہ قبول کر لے۔ اور اس وقت مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بچے سب میرے ساتھ ہیں، آپ لوگ ساتھ رہے، انشاءاللہ سر پہلے میرا کٹے گا بعد میں آپ کا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو غلامی رسول میں ہی ہمیں رہنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کسل بن نبی مانگ۔ اب بتاؤ یہ کوئی محتاج بولے گا یا مختار بولے گا؟
सुन लो, मुखालिफत इन लोगों की क्या औकात है। अभी मैं एक नाम बोलूंगा तो सारे सुन्नी में चल जाएंगे। मौलाना क्या ततहीर टांडवी, अजहर भाई कुछ तो बोलो। ये ततहीर मुझे तो इसका नाम ही नहीं जबान पे आता। ततहीर टांडवी, अरे ये मर्दूद नबी पाक को बेबस लिखा है? इसके बेबस, ये बेबस लिख रहा है। और एक तरफ आला हज़रत सरकार फरमाते वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आगे फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। ये मरदूद के बोलना, अरे खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम का हकदार हो गया है। अरे आओ हजरत हसन से पूछो। हजरत हसन से जब मेरे नबी ने फरमाया सल बिन रबी मांग, क्या मांगता है? हजरत हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मराफकतक फिल जन्ना, मैं जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूँ, आपकी कुर्बत चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया हसन तेरी दुआ कबूल हो गई। फइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, अपने नफ्स पर नफिल नमाजों की कसरत करा करो। इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत मैदान महशर में रसूल की रफाकत तुम्हें मिल जाएगी। दुनिया में रह के मैदान महशर में रहने का पता, एड्रेस, दावा मेरे रसूल ने फरमा दिया। ये कोई मोहताज की बोली है या मुख्तार की बोली है? और रही बात मोहब्बत रसूल ही ईमान है। आज हम थोड़ी सी हम रिश्तेदारों को देख लेते तो हम बुलबुल हो जाते कि हम क्या करें क्या नहीं करें। एक साहबी रसूल है हजरत अबू हुरैरा, बड़े चहीते साहबी हैं हजरत अबू हुरैरा। अब सुनो, साहबा ने यूं ही अपनी नबी पर जानो दिल निसार नहीं किया, बल्कि कुरान के मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा वो देखो। हजरत अबू हुरैरा साहबी हैं, ईमान लिया है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा की माँ ईमान नहीं लाई ईमान। तो हजरत अबू हुरैरा जो फजर में जाते तो काफी देर के बाद नमाज पढ़ के रसूल अल्लाह की गुलामी में रहते, आते घर तो रोज माँ नाक में फुला लेती, कुछ बोलती नहीं थी। और फुलाने का सबब ये था कि माअज़ल्लाह तुम रसूल पाक के वहाँ बैठे रहे तो उससे क्या मिलता है। तो मुंह फुला रखती थी, बोलती कुछ नहीं थी। एक दिन माँ का दिमाग ज्यादा खराब हो गया। हजरत अबू हुरैरा है, दरवाजे पे दस्तक दी। अबू हुरैरा की माँ ने कहा क्या तुम माअज़ल्लाह मोहम्मद अरबी के वहीं बैठे रहते, तुम्हारा क्या है क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आता, कुछ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। हजरत अबू हुरैरा को जलाल आ गया, माँ है, कहे माँ तेरा अदब अपनी जगह, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। माँ को छोड़ दिया भैया, तुम चाचा मामू नाना को नहीं छोड़ते, सलाम दुआ तक के मोहल्ले का कोई आदमी है तो उसको नहीं छोड़ते, या माँ को छोड़ दिया। आज लोग कहते हैं अरे साहब माँ है, अरे साहब आप क्यों बुराई करते हो, काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। अरे क्यों नहीं कहना चाहिए? अभी काफिर है तो काफिर ही तो कहोगे, कि कोई बच्चा है उसको हम कहेंगे बुढ़ा, क्यों भैया जब होगा तब बुढ़ा, अभी तो बच्चा है। अरे मैं कुरान से ये सबूत दे दूं कि वहाबी की बुराई करना सवाब है। क्या है? सवाब है, सवाब, और बड़ा वाला सवाब, छोटा मोटा नहीं। कुरान की, कुरान पाक, कुरान पढ़ना क्या अपन कहते हैं ना, खुदा की किताब है, कलाम इलाही है। बुजुर्गान फरमाते कुरान पढ़ना गोया कि अल्लाह से बातें करना। क्या करना? बातें करना। एक हरूफ को पढ़ने में कितनी नेकी? बोलो भाई, 10 नेकी, याद रखना। अच्छा ऐसा कोई डिसाइड है क्या कि आप सूरह फातिहा को पढ़ो तो नेकी और सूरह बकरा को पढ़ो तो नेकी नहीं है? ऐसा कुछ 114 सूरतें हैं। हालात तो यह है कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह ही नहीं है।
ایسا عذاب نازل ہوا منافقین پر. یہ کافر نہیں ہے، یہ سب منافقین ہی ہیں. جو سورۃ توبہ ہے اس میں زیادہ تر یہ سب منافقوں کا ہی ذکر ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ 114 صورتیں ہیں. چاہے آپ الحمدللہ کی صورت پڑھو تو ثواب، قل هو اللہ کی پڑھو تو ثواب، تبت یدا کی پڑھو تو کیا یہ پکا سردار تھا ابو لہب کافروں کا. تبت یدا ابی لہب، اب تبت یدا پڑھو تو یہ کیا ہے؟ برائی تو ہے، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، بددعائی تو ہے. یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں تو بھی ثواب اور وہابیوں کی برائی کریں تو بھی ثواب. اچھا یہاں تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے. اب آئیے سورہ نون والقلم میں اتلم بعد ذالک زنیم، حرامی کہا ولید بن مغیرہ کو، کیونکہ وہ حرام کی اولاد تھا، اس کی ماں نے تصدیق کی تھی. اب غالی حرامی ہے یہ، ہے نا بھائی. اب آپ اگر سورہ قلم پڑھو تو بھی ثواب. تو اس بات کی دلیل ہے کہ تم کہتے ہو برائی کسی کی نہ کرو. ارے گستاخ رسول کی برائی کرنا بھی ثواب ہے، یہ قرآن نے ہمیں مجاز دیا ہے اور آج بھی کریں گے، جب تک زندہ رہیں گے کریں گے. اس لیے کہ اللہ نے ان وہابی دیوبندی اور منافقین اسلام کی برائی کرنے کو ہمارے مقدر میں عطا کیا اور ہم اس کی برائی کر کے بھی ہم ثواب کما لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت خلیفہ شیر ہندوستان. تو اور تھوڑی دیر برداشت کر لو بھائی. یہ جو ڈنڈا ہے یہ 1000 روپے کا آئے گا، پورے 100 روپیہ سب دے دینا. اب نئے پروگرام میں نیا ڈنڈا آئے گا، ہے نا آزاد بھائی. میں چندہ لوں گا تقریر کے بعد. یہ خراب ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. آخری بات ہے تو ابو ہریرہ آپ نے کہا ہے مادر مہربان تمہارا ادب اپنی جگہ، لیکن آج سے تم میری دشمن ہو گئی ہو. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. حضرت ابو ہریرہ ناراض ہو گئے اور آج سے رشتہ ختم، آج سے آنا جانا ختم، کھانا پینا ختم، سب ختم. چلے گئے باہر، ایک طرف جا کے رونے لگے. ماں ہے نا، یاد آ گئی یار ماں ہے کیا کروں، لیکن مجھے حتی لأن اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین پہ بھی تو عمل کرنا. ماں باپ رشتہ داروں اقارب سے زیادہ جب تک کہ نبی سے محبت نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اب باہر نکلے رو رہے ہیں، لیکن صحابی تھے، وہابی نہیں. صحابی تھے، عقل تھی کہ اس مسئلے کا حل رحمت للعالمین عطا فرما دیں گے. ہارے نہیں کہ آج میں میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور انہی سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ اس مسئلے کا حل بتا دیجئے. میری ماں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی ہے اور میں نے اسے رشتہ توڑ دیا ہے، اب کوئی رشتہ نہیں ہے، میں آپ کے پاس آ گیا، اب کیا کروں میرے آقا. گئے بیٹھ گئے ایک سائیڈ میں. رحمت للعالمین نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے ابو ہریرہ آج تم بہت زیادہ پریشان ہو. کہا میرے آقا میری ماں ابھی تک ایمان نہیں لائی ہے اور آپ سے دشمنی بھی رکھتی ہے.
حد تو یہ ہے کہ آج انہوں نے آپ کے خلاف کچھ باتیں کہہ دی ہے. میرے آقا میں نے سارا رشتہ ختم کر دیا ہے. اب آپ ہی بتا دیجئے میں کیا کروں. میری ماں ہے, میری ماں کی یاد آ رہی ہے, لیکن میں نے رشتہ ختم کر دیا, کیا کروں؟ میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. اے ابو ہریرہ میرے قریب, بڑی چہیتے صحابی تھے نا, بہت پیار فرماتے تھے میرے آقا. ہمیشہ میرے نبی فرماتے تھے اے بلی والے, اے ابو ہریرہ, اے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ اس کو کہتے ہیں بلی والے کو, تو ان کے پاس بلی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ کو بلایا سامنے اور کہا میرے نبی نے دعا فرمائی, اے میرے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. کیوں نہیں؟ جب معلوم ہے عمر فاروق کو بھی میرے نبی نے دعا میں مانگی تھی کہ اللہ عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. تو اسی طریقے سے جب میرے نبی نے دعا فرمائی, اب ابو ہریرہ نکلے بھیا خوشی خوشی, دوڑ کے جانے لگے گھر کی طرف. صحابہ نے روکا, رہے رکو ابو ہریرہ, کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی میں, رکو باتیں کرو. کہ نہیں آج نہیں, آج تھوڑا جلدی میں. کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ کہ میرے نبی نے میرے ماں کی ایمان کی دعا مانگ لی ہے. اب میں جلدی سے گھر جا رہا ہوں, یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج ابو ہریرہ کے گھر پہلے ابو ہریرہ پہنچتا ہے یا رسول اللہ کی دعا پہنچتی ہے. پہلے میں پہنچوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے. گھر گئے, دروازے پہ دستک دی, ماں نہا دھو کے کھڑی تھی. آیا میرے لال میرے سینے سے لگ جا, تیرا کب سے انتظار کر رہی ہوں. پڑھا نبی کا کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی, یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی, وہ صحابی تھے, نبی کی شان میں گستاخی سننا پسند نہیں کیا, ماں کے رشتے کو لات مار دی. کیا تم دنیا کے رشتے کو لات نہیں مار سکتے؟ ارے جہاں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے وہاں سے میرے نبی کا رشتہ چلے گا. جس نبی کی بدولت ہماری پہچان ہے, قیامت کے دن بروز قیامت میں بھی رسول اللہ میں بچائیں گے, قبر میں بھی میرے نبی ہمیں بچائیں گے. دنیا میں پہچان ہماری نبی کی بدولت ہے, پھر بھی ہم ادھر ادھر لگے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اٹھیں بیٹھیں کھائے پیے سوئیں, ہر وقت ہماری زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہونا چاہیے. اور ایک بات, یہ تو وقت کی نزاکت ہے, میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ مائک بھی تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے. بس یہ میرا چھوٹا سا پیغام ہے, انشاءاللہ پھر پروگرام ہوگا. الطاف بھائی کو بھی بلایا جائے گا طریقے سے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے میرے دوست. اور جہاں تک کہ الطاف بھائی, میں نے فردوس نگر کو دیکھا ہے کہ ہمارے بچے اتنے کٹر ہیں کہ میرا دعویٰ یہ تو ٹھیک ان کے بچوں کو بھی کوئی وہاں بھی نہیں بہکا سکتا ہے. اور یہ فیض ہے خانقاہ حشمتیہ کا. میں چاہتا ہوں کہ بڑے حضرت محرم شریف میں تشریف لا رہے ہیں, آنے کا ارادہ حضرت کا ہردہ میں الطاف بھائی کے ذریعے انشاءاللہ ہم لوگوں کی ابھی سے کوشش رہے گی کہ جب وہ ہردہ تشریف لائے تو اندور بھی ان کو لایا جائے. اور دوست, دنیا ایک چند دن کی زندگی ہے, 73 فرقے ہوں گے, سب اپنے اپنے پلاننگ میں ہیں. میرے نبی نے فرمایا قال یا صحابی فی الجنہ, جس نے مجھ پہ میرے صحابی سے محبت کی بس وہی فرقہ جنتی ہوگا. جو آل رسول سے محبت رکھے گا بس وہی فرقہ جنتی ہوگا. تو الحمدللہ ہمیں جنتی ہونے کے لیے دعویٰ ہمیں نہیں کرنا ہے, ہم نے دعویٰ تو آل رسول کا کر لیا ہے. ہمارے جنتی ہونے کی دلیلیں ہماری خانقاہ انشاءاللہ بتائے گی. لہذا میری پھر ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ سب ایک ہو جاؤ, جتنے حشمتی بھائی ہیں سب ایک پلیٹ فارم پہ آؤ, کندھے سے کندھا ملاؤ, اچھا سا کام کرو, دل میں بغض کٹاؤ. اللہ کے رسول کے دین کے لیے لڑنا ہے, اپنی طبیعت کے لیے ہمیں نہیں لڑنا ہے کہ نہیں. اور ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور ایک شعر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ
جو نبی کے دل میں جو بہت اچھا شعر ہے، در نبی سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، در نبی سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اور کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، وہ دیکھو سامنے حضور آئے بیٹھے ہیں۔ یہ سنیوں کی مجلس ہے، انشاءاللہ غوث اعظم بھی آئیں گے، اعلیٰ حضرت سرکار بھی آئیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم جہاں انہیں یاد کر لیں وہاں آئیں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ یہ نبی یہ کون ہے، تو ہم کہیں گے وہ ھذا محمد الرسول اللہ، ہم اپنے نبی کو پہچانیں گے۔ اس کی یہی برکتیں ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ ہم جہاں اپنے نبی کو پکاریں، جہاں ہم اپنے پیر کو پکاریں، جہاں ہم اولیاء اللہ کو پکاریں، انشاءاللہ ہماری مدد وہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خانقاہ حشمتیہ کے صدقے میں، آپ خانقاہ حشمتیہ کو تو یہ کہہ نہیں سکتے خانقاہ حشمتیہ سلامت رہے، اور اس پر رسول پاک کا سایہ ہوا تو ہمیشہ سلامت رہے گا۔ خانقاہ حشمتیہ کے صدقے میں اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔